کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے باوجود منشیات کی سپلائی، کراچی میں بچوں کے پاپڑ کی آڑ میں کوکین سپلائی کی جانے لگی۔ گھروں، بنگلوں، ریسٹورانٹ تک پاپڑ کے پیکٹس میں میڈم پنکی نام کی کوکین کی ڈبیا سپلائی کا انکشاف۔ ARY نیوز کوکین سپلائر اور گاہکوں کی آڈیو سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق پنکی نیٹ ورک کے کارندوں نے مالی لین دین کے لیے مزید آن لائن اکاؤنٹس بھی جاری کر دیے۔ انمول عرف پنکی کو 22 مئی کو جیل کسٹڈی کیا گیا تھا۔ اب تک پولیس کی جانب سے منظم گینگ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی سامنے نہیں آ سکی۔ منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات۔ جیل حکام نے سیکیورٹی وجوہات پر ملزمہ کی ویڈیو لنک پر عدالت میں پیشی کی درخواست کر دی۔ کورٹ پولیس کا خط بھی عدالت میں پیش کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے ملزمہ کو گارڈن تھانے کے 2 مقدمات میں عدالت میں پیش کیا جانا ہے۔ ہائی پروفائل ملزمہ کی پیشی شہریوں کے ساتھ ملزمہ کے لیے بھی سیکیورٹی رسک ہے۔ حکام کا کہنا ہے کورٹ پولیس نے بھی سیکیورٹی خدشات پر ملزمہ کو چیک اپ کے لیے لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ملزمہ کے معائنے اور علاج کے لیے جیل میں انتظامات کی تجویز دی تھی۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے اہم سہولت کاروں کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ ملزمان سہیل الرحمان اور ذیشان نے ایک مقدمے میں درخواست ضمانت دائر کی۔ سیشن عدالت کی جانب سے محفوظ فیصلہ اسی ہفتے سنائے جانے کا امکان۔ وکیل صفائی نے کہا ملزمان کا انمول عرف پنکی کے فیل سے کوئی تعلق نہیں۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گارڈن میں مقدمہ درج ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 8ویں اسٹریٹجک مذاکرات۔ نائب وزیر اعظم نے یورپی یونین کے وفد کو خوش آمدید کہا۔ نمائندہ یورپی یونین کایا کالاس نے امریکہ ایران مذاکرات میں اس ثالثی پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کہا امریکہ ایران تنازع کے باعث پوری دنیا توانائی کے شدید بحران کا شکار ہے۔ موجودہ عالمی حالات میں مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کا تسلسل ناگزیر ہے۔ سال 2026 کا ہدف پاکستان یورپی یونین تعلقات کو مزید مضبوط اور مستقبل پر مبنی بنانا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اسٹریٹجک مذاکرات کا تسلسل متحرک اور مستقبل پر مبنی شراکت داری کی عکاسی کرتے ہیں۔ امریکی فوج کے ایران کے ریڈار اور ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز پر حملے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے ہفتے اور اتوار کو گوروک اور جزیرہ قشم پر کیے گئے۔ امریکی جنگی طیاروں نے ایران کے فضائی دفاعی نظام، زمینی کنٹرول اسٹیشن اور 2 خودکش حملہ آور ڈرونز کو تباہ کر دیا جو علاقائی سمندری راستوں سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ امریکی فوج نے تصدیق کی ایران کے حملے میں ایک امریکی MQ-1 ڈرون بین الاقوامی فضائی حدود میں تباہ ہو گیا جس کے جواب میں یہ حملے کیے گئے۔ جنگ بندی کے دوران بھی ایرانی جارحیت کے جواب میں امریکی اثاثوں اور مفادات کے تحفظ کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاسداران انقلاب کا ایران پر حملوں میں استعمال ہونے والے فضائی اڈے پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اس فضائی اڈے پر حملہ کیا ہے جسے امریکہ نے صوبہ ہرمزگان کے جزیرہ سیریک میں واقع ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملے کے لیے استعمال کیا تھا۔ پاسداران انقلاب نے اس فوجی تنصیب یا اڈے کے مقام کی تفصیل فراہم نہیں کی۔ بتایا کارروائی امریکی فوجی جارحیت کے جواب میں کی گئی۔ حملے کے دوران مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ کویتی سیکیورٹی فورسز کے مطابق دشمن کے میزائل اور ڈرونز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دھماکے ہو رہے ہیں۔ شہری حفاظتی اقدامات سے متعلق دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے سے متعلق CNN کی رپورٹنگ فیک نیوز قرار دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا CNN نے معمول کے مطابق فیک نیوز پھیلائی۔ CNN نے آج کہا اور کہتا رہتا ہے ایران سے متعلق معاہدے میں جوہری امور کا ذکر نہیں۔ حقیقت یہ ہے معاہدے میں واضح طور پر درج ہے ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ جوہری شقیں اس معاہدے کا مرکزی حصہ ہیں۔ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام پر نہایت مضبوط اور تفصیلی شقیں شامل ہیں۔ معاہدے کا زیادہ تر حصہ در حقیقت ایران کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق ہے۔
امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں واضح نتیجہ سامنے آنے تک مذاکرات سے متعلق کوئی فیصلہ یا رائے نہیں دی جا سکتی۔ ہمیں قیاس آرائیوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، جب تک باقاعدہ تصدیق نہ ہو جائے انہیں سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ دونوں جانب سفارتی روابط بدستور قائم ہیں، لیکن بات چیت اچھی ابھی مشاورت میں ہے، جائزے اور پیغامات کے تبادلے کے مرحلے سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ ہم لبنان کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ملک ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا ایران اہم ہے۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا بیان، کہتے ہیں سمندری ناکہ بندی کی صورتحال بغیر جواب اور جوں کی توں نہیں رہے گی۔ فوجی معاملات فوج کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ ایران کا امریکہ سے پیچھے ہٹنا یا سمجھوتا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران خود کو کمزوری کی پوزیشن میں نہیں دیکھ رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے 48 گھنٹے کے دوران لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق مارکو روبیو نے نئی جنگ بندی کی تجاویز پر لبنانی اور اسرائیلی رہنماؤں سے گفتگو کی۔ امریکی تجاویز میں شامل ہے حزب اللہ پہلے اسرائیل پر حملے روکے، جواب میں اسرائیل بیروت میں کشیدگی سے گریز کرے گا۔ لبنانی صدر نے تجاویز کی تائید کی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر سے کہا وہ حزب اللہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ اسرائیل پر حملے بند کرے۔ لبنانی اسپیکر نے حزب اللہ سے جنگ بندی پر عمل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں پیش قدمی تشویشناک ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا تمام فریقین جنگ بندی کی طرف لوٹ آئیں۔ برطانوی وزیر خارجہ یوئٹ کوپر نے ایکس پر لکھا لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں سے شہری ہلاکتیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا، تمام فریق جنگ بندی کا احترام کریں۔ فرانسیسی صدر نے کہا جنوبی لبنان میں جاری بڑے پیمانے کی کشیدگی کا کوئی جواز نہیں، علاقائی استحکام لبنان سے شروع ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ تمام ہتھیار فوری طور پر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس کی وزارت خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ کایا کلاس صدر اور وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پی ٹی آئی کے 30 ایم پی ایس کا پارلیمانی پارٹی اجلاس کا بائیکاٹ۔ ذرائع نے بتایا صوبائی وزراء کے رابطوں کے باوجود ناراض اراکین وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اجلاس سے پہلے سہیل آفریدی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان واٹس ایپ میسیجز کا تبادلہ ہوا۔ سہیل آفریدی نے کہا پارٹی کے اندر اور باہر کچھ لوگ چاہتے ہیں اجلاس کامیاب نہ ہو، میری حکومت گرانے کا وعدہ کیا گیا ہے، یاد رکھنا آئینی عدالت ہو یا کوئی اور، کسی کا باپ بھی حکومت نہیں گرا سکتا۔ علی امین گنڈاپور نے جواب دیا اس کا اور اس کا کیوں کہتے ہو، نام کیوں نہیں لیتے، چھپ کر ملاقاتیں آپ کرتے ہیں، اشارتاً دھمکیاں دوسروں کو دے رہے ہیں، جو ذمہ داریاں اور کمٹمنٹ ہیں ان پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر آج اسلام آباد میں اجلاس طلب کر لیا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور، امیر مقام مولانا ثناء اللہ شرکت کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے لیے اسکردو آمد۔ گورنر گلگت بلتستان، گورنر پنجاب اور دیگر پی پی رہنماؤں نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو ضلع شگر کی تحصیل گلاب پور میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ اسکردو، چلاس، قیصر اور گلگت میں بھی انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بھی اسکردو پہنچ گئے، انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ ہماری حکومت نہ ہٹائی جاتی تو ملک میں ترقی کی رفتار مزید تیز ہوتی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا اسکردو میں جلسہ عام سے خطاب، کہا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ میں حصہ ملنا چاہیے۔
مسلم لیگ نون نے جی بی میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. مناسب توجہ دی جائے تو جی بی سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. آئندہ بجٹ میں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو 153 ارب روپے دیں گے. وفاق آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC سے فنڈز دے گا. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی نیوز کانفرنس. کہا بجٹ کی رقم کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے. 8 سال سے ملک کا ترقیاتی بجٹ جمود کا شکار ہے. ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب روپے درکار ہیں. آئندہ بجٹ میں وزارتوں کے 3,000 ارب کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں. ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبے کو فروغ دے کر روزگار بڑھانے کے لیے حکومتی کوششوں میں تیزی. ذرائع کے مطابق بجٹ میں ریئل اسٹیٹ کے لیے ریلیف کا امکان ہے. IMF کو بریفنگ میں بتایا گیا ٹیکس کم کرنے سے پراپرٹی لین دین بڑھے گی اور زیادہ ٹیکس مل سکتا ہے. پراپرٹی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% سے کم ہو کر 0.25% ہونے کا امکان ہے. پراپرٹی کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس 4.5% سے کم ہو کر 1.5% ہو سکتا ہے. آئندہ بجٹ میں نان فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر کوئی ریلیف نہیں ملے گا. مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے باعث بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برینٹ خام تیل 2.17% اضافے سے $93.08 فی بیرل ہو گیا. امریکی ویسٹ ٹیکساس 2.69% اضافے سے $89.70 فی بیرل پر آ گیا. چمن میزائی اڈہ میں فائرنگ سے 5 افراد کی ہلاکت. لواحقین کا کوئٹہ چمن شاہراہ پر دھرنا روڈ بلاک کر دیا. واقعہ رات گئے پیش آیا. مظاہرین کا ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ. لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ہارن دے کر راستہ مانگنے پر سرکاری افسر سمیت 3 افراد پر تشدد کا مقدمہ درج. مقدمے میں تشدد، حبس وجا میں رکھنے، دھمکیوں کی دفعات شامل. پولیس کا کہنا ہے تشدد کا واقعہ عید سے 1 روز پہلے پیش آیا. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ملزمان کی جانب سے 3 افراد پر تشدد کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. ملزمان نے بیچ سڑک پر ڈنڈوں، الیکٹرک راڈ اور اسلحے کے زور پر تشدد کیا. اسلام آباد میں آج سے مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوں گی. میڈیکل سٹورز، اسپتال پابندی سے مستثنا. گیس اسٹیشنز، پمپس معمول کے مطابق کھلے رہیں. شادی ہال، ریسٹورانٹس رات 10 بجے بند ہوں گے. کریانہ، پھل، سبزی اور بیکری بھی رات 10 بجے بند ہوگی. اسلام آباد انتظامیہ نے توانائی بچت اقدامات کے تحت کاروباری اوقات کار کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. آسٹریلیا کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز جیتنے کا مشن. پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ٹریننگ کریں گی. پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا. پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. ویمن T20 ٹرائی سیریز میں پاکستان ٹیم پھر سے ناکام. آئرلینڈ نے 7 وکٹوں کی کامیابی سمیت لی. ڈبلن میں میزبان نے 177 رنز کا ہدف 5 گیند پہلے حاصل کیا. ریبیکا اسٹیوکیل نے 60 اور رائمی ہنٹر نے 56 رنز کی اننگز کھیلی. عائشہ ظفر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. گرلز ان گرین نے پہلے کھیل کر 176 رنز بنائے تھے. منیبا علی کے 65 رنز رائے گئے. قومی ٹیم کا تیسرا مقابلہ ناقابل شکست ویسٹ انڈیز سے بدھ کو ہوگا. بھارت میں سپورٹنگ ایونٹ کے دوران ایک اور حادثہ. IPL فرنچائز گجرات ٹائٹنز کی بس میں آگ لگ گئی. فائنل کے بعد گجرات کی ٹیم گراؤنڈ سے ہوٹل جا رہی تھی. اسی دوران شارٹ سرکٹ کے باعث بس میں آگ لگ گئی. بھارتی میڈیا کے مطابق کھلاڑیوں اور کوچز کو دوسری بس کے آنے تک سڑک پر انتظار کرنا پڑا. فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی 100 نے دھوم مچا دی. کراچی، لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے والوں کا سیلاب امڑ آیا. پروڈیوسرز اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید.
اور معروف شاعر ریاض الرحمان ساغر کو مداحوں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ ریاض الرحمان ساغر نے اپنے تخلیقی سفر میں فلم دنیا کو درجنوں خوبصورت گیت دیے۔ انہوں نے مکالمہ نگار اور اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ فنی خدمات پر ریاض الرحمان ساغر کو کئی اعزازات سے نوازا گیا۔